آداب ناظرین، 12 بجے کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبداللہ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شہریت ترمیمی قانون کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کولکاتہ کے شہید مینار میدان میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون کسی کی شہریت چھیننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ شہریت دینے والا قانون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترنمول کانگریس نے CAA کے بارے میں یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کی ہے اور یہ آج تک ترنمول کانگریس نے پناہ گزینوں کے حقوق کو نظر انداز کیا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے نئی دہلی کے امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر میں کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے ذریعے منعقدہ 44ویں سول اکاؤنٹ ڈے تقریب کا افتتاح کیا۔ سرکاری مالیاتی بندوبست نظام کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ انقلابی قدم ہے اور پوری دنیا DBT اور GST کو ایک بڑے مالیاتی ریفارم کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے ذریعے 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی بچت ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت 8 مارچ کو بین الاقوامی یوم خواتین منانے کے لیے 1 سے 7 مارچ تک خصوصی مہم چلا رہی ہے۔ اس دوران 7 نکاتی موضوعات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس موقع پر مختلف شعبوں میں خواتین کے تعاون کی ستائش کی جائے گی۔ اس مناسبت سے ملک کی 10 عظیم خواتین کے اعزاز میں خواتین و اطفال بہبود کی وزارت نے UGC کے اشتراک سے ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے۔ ان خواتین میں اندور کی حکمراں رہیں اہلیہ بائی ہولکر، ادیبہ مہادیوی ورما اور بھارت رتن MS سبھا لکشمی سمیت ماہرین ماحولیات، طب اور تعلیم کے شعبے میں غیر معمولی تعاون دینے والی خواتین کو شامل کیا گیا ہے۔ صفر سرمایہ کاری اختراعات یعنی خرچ کے بغیر تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کا انوکھا طریقہ اپنا کر اساتذہ اپنے کلاس اور اسکول میں مثبت تبدیلی لا رہے ہیں۔ ملک بھر سے ایسے ہی کچھ اساتذہ کو قومی سطح پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فروغ انسانی وسائل کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک نے نئی دلی میں زیرو انویسٹمنٹ انوویشن فار ایجوکیشن انیشیٹو پر منعقدہ پروگرام میں تعلیمی افسروں اور اساتذہ کو نوازتے ہوئے کہا کہ اختراعات سے ہم آنے والی نسل کو مضبوط بنا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی جب نئی تعلیمی پالیسی آ جائے گی تو اختراعات کو مزید تقویت ملے گی۔ اس موقع پر کئی اساتذہ نے بھی اپنی اختراعات مشترک کی، جن میں سے کئی کی مدد سے کلاس میں بچوں کی حاضری میں اضافہ ہوا تو کئی دیگر دیویانگ طلبہ کے لیے مفید ثابت ہوا۔ دہلی پولیس کے جوائنٹ کمشنر DCC سریواستو نے کہا ہے کہ شاہین باغ میں امن برقرار رکھنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ چین کے ووہان شہر سے نکالے گئے سبھی 112 لوگوں کو کورونا وائرس کے انفیکشن سے پاک پایا گیا ہے۔ ان لوگوں کو نئی دلی کے چھاولا میں بھارت تبت سرحدی پولیس ITBP کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ اس گروپ میں 76 بھارتی اور 36 غیر ملکی شہری ہیں۔ سبھی لوگوں کو کیمپ میں سبھی ضروری بنیادی سہولتیں دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے پہلی موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ صحت سے متعلق حکام نے بتایا کہ پہلے 4 معاملات کی تشخیص کے بعد واشنگٹن ریاست میں ایک متاثر مریض کی موت ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ کنگ کاؤنٹی کا ہے، جو ریاست کا سب سے زیادہ آبادی والا حلقہ ہے، جہاں آبادی 7 لاکھ سے زیادہ ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کے قہر پر کہا کہ وہ اس سے متعلق جلد ہی میڈیا سے خطاب کریں گے۔ دوسری طرف آسٹریلیا میں بھی کورونا وائرس سے پہلی موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ جاپان کے کروز جہاز سے نکالا گیا ایک 78 سالہ شخص آسٹریلیا کے پرتھ میں علاج کے دوران چل بسا۔ 73 سالہ محی الدین یاسین نے ملیشیا کے 8ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ شاہی محل کے ترجمان نے کل یہ اعلان کیا تھا۔ محی الدین یاسین نے 94 برس کے معاصر محمد کی جگہ لی، جو گزشتہ ہفتے مستعفی ہو گئے تھے۔ 2 دن پہلے محی الدین یاسین نے معاصر کی جگہ خود کو پارٹی صدر قرار دیے جانے کا اعلان کیا تھا۔
भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इख्तिताम हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी मेडल की फहरिस्त में अव्वल मकाम पर रही। पुणे की सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी दूसरे मकाम पर रही, जबकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तीसरे मकाम पर रही। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर खेल ने कहा कि उनका हदफ 2028 के बाद भारत को ओलंपिक में सर फहरिस्त 10 में जगह दिलाना है। नाजरीन, 12 बजे खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।